دوبارہ لکھ کر السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک بار سفر پر جا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں جی تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس نے کہا حضور بڑی نوازش آپ کی، بڑی مہربانی، میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی فرمانبرداری کروں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا چل رکھ لیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کر میرے ساتھ، سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ چلے اس کے ساتھ، چلتے رہے ایک مقام پر جا کر آپ رکے تو آپ علیہ السلام کے پاس 3 روٹیاں تھیں جو آپ سفر پر اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے۔ آپ نے وہ روٹیاں نکالی، ایک اس کو دی، ایک خود کھائی، اور پھر آپ اٹھ کر پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو تیسری روٹی کھائے۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا بھی روٹی ابھی تو میں یہاں چھوڑ کے گیا ہوں، تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو اس نے بڑا صاف انکار کر دیا کہ حضرت میں نے تو نہیں لی روٹی، یہی تھی، میں نے نہیں کھائی، حالانکہ اس نے کھا لی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے بحث نہیں کی، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو آگے چلے۔ چلتے رہے ایک مقام پر، ایک دریا یا چشمے کے کنارے آپ ٹھہرے۔ وہاں سے آپ نے تازہ مچھلی پکڑی، اس کو پکایا، بھون کر کھایا۔ پھر آپ نے اس مچھلی کی باقیات، اس کی ہڈیاں وغیرہ جمع کی اور اس پر آپ نے اپنا مبارک ہاتھ پھیرا اور اس پر کچھ پڑھ کے آپ نے دم بھی کیا۔ تو وہ مچھلی پھر زندہ ہو گئی اور اٹھ کر وہ پھر پانی کی طرف کود گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اس رب کا واسطہ جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی طاقت عطا فرمائی، توفیق عطا فرمائی، بتا تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر انکار کر دیا، حضرت میں نہیں جانتا، میں نے نہیں کھائی۔ آپ نے فرمایا چلو۔ چلتے رہے، پھر آگے ایک منزل پر رکے، وہ ریت وغیرہ کا میدان تھا۔ آپ نے وہاں پر ٹھہر کر ریت کی 3 ڈھیریاں بنائی اور بنا کر آپ نے فرمایا اس پر آپ نے پھر ہاتھ پھیرا، کچھ دم کیا، اور وہ ریت کی ڈھیریاں جو تھی وہ دیکھتے دیکھتے سونے کی بن گئی۔ آپ نے اس شخص سے فرمایا بھائی یہ ایک تیری، ایک میری اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب کی بار وہ مان گیا، اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے کھائی ہے تیسری روٹی۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں تو لے، سارا سونا تیرا، لیکن تیرا میرا ساتھ ختم، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، اب چھوڑ کے آگے چلے گئے۔ وہ شخص بڑا خوش تھا کہ بڑا مال ہاتھ آ گیا، بیٹھا تھا کیسے اکٹھا کر کے کیسے لے جاؤں کہ 2 چور وہاں آ گئے، اس جیسے لالچی ٹھگ۔ انہوں نے دیکھا ڈھیر سونے کا بندہ اکیلا، انہوں نے کہا اس کو مارو اور سارا سونا اٹھا کے خود لے جائے۔ انہوں نے حملہ کیا، یہ بھی سمجھ گیا کہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو انہوں نے جناب جیسے ہی حملہ کیا، اس نے ان کی منت سماجت کرنی شروع کر دی، مجھے معاف کر دو، مجھے مارو نہیں، یہ سونا ہم تینوں بانٹ لیتے ہیں، 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک ایک تمہارا ایک میرا، ٹھیک ہے طے ہو گیا، چلو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، مارنے مرانے کو رہ دیتے۔ لہذا ان میں سے ایک نے کہا یار بھوک بڑی لگی ہے، پہلے تو مال نہیں تھا، اب مال آ گیا ہے، ایک شخص جائے بستی جو قریب ہے وہاں سے کھانا لے آئے تو کھا کے پھر بانٹے گی، بانٹ کے نکل جائے۔ تو ان 2 میں سے ایک کھانا لینے چلا گیا۔ اب جو کھانا لینے گیا تھا تو اس نے کھانا تو خرید لیا، لیکن جب واپس آنے لگا تو اس کے ارادے خراب ہو گئے، نیت خراب ہو گئی کہ ان 2 کو حصے دار کیوں بنانا، سارا میں ہی رکھتا ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے زہر لیا، کھانے میں ملا کے کھائیں گے مر جائیں گے، سارا سونا میں لے کے نکل جاؤں گا۔ اور ادھر یہ 2 جو پیچھے بیٹھے تھے یہ پروگرام یہ بنا رہے تھے کہ جیسے وہ آئے گا ہم اس کو مار دیں گے، 2 حصے کر کے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اب جیسے وہ کھانا لے کے وہاں پہنچا، ان دونوں نے اس پہ حملہ کر دیا اور اس کی سنے بغیر اس کو قتل کر دیا۔
اس کو مارنے کے بعد بڑی خوشی یہ کھانا کھانے لگے. جیسے ہی کھانا حلق سے اترا، زہر نے اپنا اثر کیا، یہ دو بھی مار گئے. اب لاشیں 3 پڑی ہیں، سونا بھی لاوارث پڑا ہے. نہ لاشوں کا کوئی وارث ہے، نہ سونے کا کوئی وارث ہے، دونوں لاوارث پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے بعد جب واپس وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں سڑ رہی ہیں، اور دنیا کا مال، وہ دولت جس کے لیے یہ تینوں مارے گئے، وہ یہیں کا یہیں پڑا ہوا ہے. ان میں سے کوئی نہیں بچا. لالچ نے تینوں کی جان لے لی، لالچ نے تینوں کو مروا دی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ ایک شخص نے محض اپنی لالچ اور جھوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیا. میرے عزیزو، لالچ بڑی بری بلا ہے. اللہ ہم سب کو اس بری آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.